بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے نیکی۔ ہماری آج کی حدیث کچھ اس طرح سے ہے: لا تحقرن من المعروف شيئا لا تحقرن من المعروف شيئا لا تحقرن من المعروف شيئا۔ اس حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: نیکی اور معروف کے کسی کام کو حقیر نہ جانو۔ یہ حدیث صحیح المسلم کی 2626 نمبر 2626 نمبر ہے۔ پیارے بچوں، اس حدیث کے ساتھ جو کہانی آج ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے نابینا صحابی۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث بہت ہی پیاری ہے، خاص طور پر ان پیارے بچوں کے لیے جو بہت ساری نیکیاں جمع کرنا چاہتے ہیں مگر ان کو یہ معلوم نہیں کہ کس وقت کیا نیکی کریں۔ پیارے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر راستے میں جاتے ہوئے کوئی پتھر یا کانٹا بھی اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں تاکہ کسی کو اس سے نقصان نہ ہو تو وہ بھی نیکی ہے اور اس کا اجر ملے گا۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دینا اور جس طرح سے بھی ہو سکے نیکی کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالتے رہنا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے ایک نیک اور پیارے بندے تھے۔ وہ نابینا تھے، یعنی کہ دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر ان کے دل میں اسلام کے لیے بہت محبت تھی۔ وہ ہر وقت نیکی کرنے کا موقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ ان کو علم سیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس مشرکین کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے جن کو اللہ کے نبی دعوت اسلام دے رہے تھے۔ اسی وقت یہ صحابی بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے کچھ پوچھنا چاہا تو اللہ کے نبی جو کہ مصروف تھے، انہوں نے سوچا کہ ان صحابی کو میں بعد میں اس بات کا جواب دے سکتا ہوں، لہٰذا انہوں نے غور نہ کیا اور مشرکین کے سرداروں کو یہ بات سمجھانے میں مصروف رہے، مگر اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ نے ان صحابی کی محبت میں فوراً سورۃ عبسہ نازل فرما دی، جس کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی اپنے اس صحابی سے بہت محبت کرنے لگے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتا دیا تھا کہ یہ صحابی میری سچی محبت رکھتا ہے، لہٰذا ان سے منہ نہ موڑیں اور مشرکین کے سرداروں کو چھوڑ دیں کیونکہ ان کے دل میں میری محبت نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا حکم ملا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے سلسلے میں کچھ آیات نازل کیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنگ میں جائے گا اس کا مقام گھر میں بیٹھے رہنے والوں سے زیادہ ہوگا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم چونکہ نابینا تھے اور وہ جنگ میں شریک بھی نہیں ہو سکتے تھے تو وہ بہت پریشان ہوئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ میری اس کمی کی وجہ سے میں
اس نیکی سے دور ہو جاؤں گا۔ اس بات کا ان کو بہت افسوس تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کی دلجوئی کے لیے کچھ اور آیات نازل کیں، جس میں فرمایا کہ جو لوگ بچے ہیں، بوڑھے ہیں یا معذور ہیں، ان کو گھر میں رہنے کا بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ جنگ میں جانے والوں کو ملے گا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ان صحابی سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ بار بار ان کے لیے آیات نازل کر رہے تھے۔ لیکن پیارے بچوں، اس کے باوجود بھی عبداللہ ابن ام مکتوم کو نیکی سے دور رہنے کے لیے افسوس تھا۔ وہ بار بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصرار کرتے کہ آپ مجھے جنگ میں ساتھ لے کر جائیں۔ پیارے بچوں، ہر غزوہ کے وقت جب بھی سب صحابہ تیار ہوتے تو یہ صحابی اللہ کے نبی سے اصرار کرتے کہ مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ آپ ساتھ جا کر کیا کریں گے، جبکہ آپ تو لڑ بھی نہیں سکو گے۔ یہ سن کر یہ صحابی بولے کہ اللہ کے نبی، میں واقعی کچھ نہیں کر سکتا، مگر میں اسلام کا جھنڈا پکڑ کر کھڑا رہوں گا اور تب تک جھنڈا گرنے نہیں دوں گا جب تک کہ میں شہید نہ ہو جاؤں۔ پیارے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان صحابی کی جنگ میں جانے کی خواہش تو پوری نہ ہو سکی، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنگ قادسیہ میں یہ شریک ہوئے اور اسلام کا جھنڈا پکڑ کر کھڑے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ پیارے بچوں، آپ نے غور کیا کہ یہ صحابی اپنی کسی کمی یا کمزوری کو غم بنا کر بیٹھے نہیں رہتے تھے، بلکہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ اللہ کی طرف سے ان کو خوشخبری بھی مل گئی تھی کہ میں ان سے خوش ہوں۔ پیارے بچوں، آئیں ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ نیکی کا کوئی موقع کسی کام کے کرنے میں نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی کسی کو پانی پلا کر، کبھی کسی کو معاف کر کے، یا پھر کسی کی کام کرنے میں کوئی چھوٹی موٹی مدد کر کے نیکیاں جمع کرتے رہیں گے تاکہ اللہ ہم سے بھی خوش رہے۔ چلیں پیارے بچوں، آج کی حدیث اور کہانی مکمل ہوئی۔ اب آپ جلدی سے یہ کہانی اور اس حدیث کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، سب کو بتائیں، اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھ لیں اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کر لیں۔ پیارے بچوں، ایک پیاری سی حدیث اور ایک اچھی سی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔